causes of peasants and tribal uprisings، یعنی کسانوں اور قبائلیوں کی بغاوتوں کے اسباب۔ غور کریں کہ کسانوں نے اور قبائلیوں نے کن وجوہات پر جو ہے برطانوی سامراج اور زمینداروں اور جاگیرداروں کے خلاف بغاوتیں کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تر بغاوتوں میں جو وجوہات ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہی پائے جاتے ہیں۔ اگر ان بنیادی وجوہوں پر غور کر لیا جائے تو جتنے بھی کسانوں کے یا قبائلی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، چاہے وہ چوار کی بغاوت ہو، منڈوں کی بغاوت ہو، سنتھال بغاوت ہو، رنگ پور کی بغاوت ہو، کول کی بغاوت ہو، ساری جو کسانوں اور قبائلوں کی بغاوتیں ہیں ان کی بنیادی وجوہات تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ نیو لینڈ ریونیو سیٹلمنٹس، یعنی زمین کے لگان وصولی کے جو نئے منصوبے برطانوی سامراج نے بنائے، ان منصوبوں کے تحت زمینوں پر لگان اس قدر زیادہ بڑھا دیا گیا تھا جسے ادا کر پانا کسانوں اور قبائلیوں کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگلات کی قبائلیوں کی زمینیں تھیں وہ تو ٹیکس کے باہر تھی، کیونکہ ان لوگوں نے جنگلوں کی بنجر زمینوں کو جو ہے قابل کاشت بنا کر اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا تھا، اور عام آبادی سے بالکل الگ تھلگ ان کی زندگی تھی۔ لیکن جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر قائم ہوئی تو انہوں نے ان جنگلی قبائلیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کی زمینوں پر بھی ناقابل برداشت لگان نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں کسان اور قبائلی ٹیکس کے بوجھ کے تلے دب گئے تھے، یہاں تک کہ قدرتی آفات کی صورت میں بھی ان سے رعایت نہیں برتی جاتی تھی، جبراً ان سے لگان وصولی کی جاتی تھی۔ ایسے حالت میں اگر وہ بغاوت نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یا تو انہیں برطانوی ظلم و استبداد کا شکار بننا پڑتا، یا وہ اپنی روزی روٹی یعنی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتے، انہیں زمینوں سے ان کی بے دخل کر دیا جاتا۔ اس کے بعد زمینداروں اور ساہوکاروں کا پھندہ بھی بڑا خطرناک ہوتا تھا۔ جب وہ برطانوی سامراج کو ٹیکس ادا نہیں کر پاتے تو ساہوکاروں سے قرض لے لیتے، اور وہ ساہوکار ان کے معصومیت کا پورا فائدہ اٹھاتے، جتنا قرض انہیں نہ دیتے اس سے زیادہ ان سے وصولی کرتے اور سود کی تو انتہا کر دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کسان جو کبھی زمین کا مالک ہوا کرتا تھا بندھوا مزدور بن کر رہ جاتا تھا۔ اسی طرح انگریزوں کی آمد کے بعد جب ہندوستان کی دیسی صنعتیں تباہ و برباد ہو گئیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو تمام بوجھ جو ہے وہ کاشتکاری پر پڑ گیا۔ تو صنعتوں کی تباہی نے بھی لوگوں کو، کسانوں کو، قبائلیوں کو مجبور کیا بغاوت کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشیات کو اگر ہٹا دیا جائے
تو برطانوی سرکار نے جو ہے ہندوستانیوں کی، کسانوں کی، قبائلیوں کی سماجی اور مذہبی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنی شروع کر دی تھی۔ ایک زمانے سے وہ مختلف طرح کے عقیدت، مختلف طرح کے روایت، مذہبی اصولوں پر عمل کر رہے تھے، لیکن برطانوی سرکار نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے اس میں بھی مداخلت کرنا شروع کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ٹھیکیدار، زمیندار، انگریز افسران جو ہے وہ قبائلی عورتوں اور کسانوں کی عورتوں کا استحصال کرتے، بچوں سے مزدوری کراتے۔ تو یہ تمام تر ظلم و ستم کے واردات جب حد سے زیادہ بڑھتے گئے تو یہ لوگ جو ہے چپ رہنے والے نہیں تھے، اور ان تمام اسباب کو ملا کر ان لوگوں نے جو ہے بغاوت کے پرچم کو تھامنے ہی میں راہ سمجھی، اور روایتی ہتھیاروں، تیر و تلوار کے ذریعہ ہی وہ برطانوی سامراج کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ تو آپ جو دیکھ رہے ہو یہ بنیادی نکات جو میں نے آپ کو بتایا، آپ جتنے بھی قبائلی یا کسانوں کی بغاوت کو دیکھو گے تو اس میں وجوہات ایک جیسے ہی ملیں گے، صرف جگہ اور وقت کی اور لوگوں کی رہنماؤں کی تبدیلی ہوگی۔